الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه. الصلاة والسلام على نبيه أبي الزهراء محمد. اللهم صل على محمد. ثم الصلاة والسلام على آل بيته وبالخصوص على داعي الله ورباني آياته وباب الله وديان دينه وخليفة الله وناصر حقه حجة الله ودليل إرادته بقية الله في أرضه قائم آل محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم وغاصب حقوقهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. صلوات پڑھیں سیدہ کے. عزیزان محترم، جو مجھے التماس کرنی تھی وہ آقا صاحب نے کر دی آپ کو، کہ آپ کے سامنے سورہ نور کی آیت نمبر 36 اور 37 کی تلاوت کی ہے، جس میں خداوند قدوس فرماتے ہیں کہ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. یہ چراغ ان گھروں میں ہے جن کے بارے میں خداوند قدوس کا حکم ہے کہ ان کی بلندی کا اعتراف کیا جائے اور ان میں ذکر پروردگار کیا جائے. ان گھروں میں صبح شام ذکر پروردگار ہوتا رہتا ہے. رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. ان گھروں میں ایسے مرد رہتے ہیں، ان کی خاصیت یہ ہے کہ ان کو ذکر پروردگار سے دنیاوی بے و شراء خرید و فروخت روک نہیں سکتی. وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور نہ قیام صلاۃ اور ادائے زکوٰۃ سے بھی ان کو کوئی چیز روک سکتی ہے. یومن تتقلب فیہ القلوب والابصار. ان مردوں کی خاصیت یہ ہے کہ یہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن دلیں اور نگاہیں سب الٹ دی جائیں گی. تو یہ تھی آیت خداوند قدوس. اب جانتے ہیں کہ اس آیت میں فی بیوتن استعمال ہوا ہے، جو کہ جار مجرور ہے. لازم ہے کہ اس کا کوئی متعلق ہو جس سے یہ تعلق رکھتے ہیں. تو اس کا متعلق جو ہے وہ سابق آیت جو ہے آیت نمبر 35: اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجۃ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ. جو اس آیت میں کلمہ یوقد استعمال ہوا ہے وہ چراغ اس بابرکت درخت سے روشن کیا گیا ہے، زیتون کے بابرکت درخت سے. یہ چراغ انہی گھروں میں ہے جن کی بلندی کا اعتراف کیا جائے. اب سوال ہوتا ہے کہ بلندی سے کیا مراد ہے، رفعتوں سے کیا مراد ہے؟ تو رفعتوں سے یہ مراد ہے کہ ان کی شان و شوکت یہ ہے
کہ ان کو کوئی رجس اور خباثت چھو تک نہیں سکتی، یا یہ کہ یہاں پر حاجاتیں بلند ہوتی ہے، حاجات جو بھی سوال کیا جائے قبول ہو جاتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ صفتوں کو عام مانا جائے کیونکہ تمام کمالات ان گھروں میں دیکھے گئے ہیں۔ اب وہ گھر ہیں کون سے جن کی بلندی کا اعتراف کیا جائے؟ المراد بہا المساجد، پہلا نظریہ یہ تھا، یعنی شیعہ سنی نے جو بھی روایات نقل کی یہ 3 نظریے بیان کیے۔ المراد بہا المساجد کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المساجد بیوت الانبیاء فی الارض ہی تضیء لأہل السماء کما تضیء النجوم لأہل الارض۔ پہلا نظریہ یہ ہے کہ ان بیوت سے مراد مساجدیں ہیں، یہ اللہ کا گھر ہے، اور یہ اہل آسمان، اور یہ اہل آسمان کے لیے اس طرح چمکتی ہیں جس طرح تارے اہل زمین کے لیے۔ وکیل المراد بہا 4 مساجد لم یبنہا الا نبی، دوسرا نظریہ یہ ہے کہ وہ 4 مساجد ہیں جن کو نبی اور مرسل کے علاوہ کسی نے نہیں بنایا۔ الکعبۃ بناہا ابراہیم و اسماعیل، پہلا گھر یہ کہ جس کو جناب ابراہیم اور اسماعیل نے بنایا۔ مسجد و بیت المقدس یا مقدس بناہا داؤد و سلیمان، دوسرا گھر یہ کہ جس کو جناب داؤد اور سلیمان نے بنایا۔ تیسری اور چوتھی مسجد جو ہے مسجد المدینہ و مسجد قباء بناہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تیسری اور چوتھی مسجد جو تھی جن کو رسول اللہ نے بنایا تھا۔ المراد بہا بیوت الانبیاء، تیسرا نظریہ یہ ہے کہ ان گھروں سے مراد انبیاء کے گھر ہیں۔ سئل عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لما قرأ هذه الآیت فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فی اسمہ، جب نبی اکرم نے اس آیت کی تلاوت کی تو نبی اکرم سے سوال کیا گیا ایو بیوت هذه یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ گھر کون سے گھر مراد ہیں؟ تو کہا کہ بیوت الانبیاء، یہ گھر انبیاء کے گھر ہیں۔ جیسے ہی رسول اللہ کے الفاظ ختم ہوئے فقام ابو بکر فقال ھذا البیت منہا بیت علی و فاطمہ، یا رسول اللہ یہ گھر جو بیت علی و فاطمہ ہے ان گھروں میں سے ہے۔ شیعہ سنی نے جس بھی یہ الفاظ نقل کیے بیت علی و فاطمہ ضرور نقل کیا ہے۔ کیا خلیفۃ المسلمین جانتے نہ تھے کہ رسول اللہ کی ذات تمام انبیاء سے افضل ہے تو ان کا گھر بھی تمام انبیاء سے افضل ہی ہوگا؟ آخر کیا وجہ تھی کہ اٹھ کر سوال کرنے لگے؟ تو رسول اللہ بھی نعم کہنے پر اکتفا نہ کیا، نہ فقط ہاں کہا نعم من افاضلہا، یہ گھر نہ فقط ان گھروں میں ہے بلکہ تمام گھروں میں بلند ترین گھر یہ ہے۔ صلوات پڑھیں سیدہ کی عظمت پر۔ خدا ہی جانتا ہے کہ کیا راز ہے اس بات میں۔ جب بھی خاندان نبوت اور ولایت کا تعارف کرایا گیا، اب چاہے تعارف کرانے والا وہ رب العالمین ہو یا یہ بندہ رحمت للعالمین، چاہے سائل جبرائیل امین ہو یا مسلمانوں کی نظر میں کوئی ذہین و فطین، چاہے محفل گھر کے اندر چادر کے نیچے ہو یا محفل دربار میں ہو، چاہے یہ محفل نورانی ہو یا خاکی بشر کی، جب بھی تعارف کرایا گیا، حالانکہ تعارف کا طریقہ بھی یہی ہوتا ہے کہ گھر کے کسی بڑے فرد سے کرایا جائے، کسی مرد سے کرایا جائے، جب بھی تعارف کی نوبت آئی تو نام سیدہ ان ناموں میں سرفہرست نظر آتا ہے۔ صلوات پڑھیں سیدہ کی عظمت پر۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، ان گھروں میں ایسے مرد رہتے ہیں کہ جن کو ذکر پروردگار سے کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ صلوات پڑھیں سیدہ کی عظمت پر۔ اور یہ خاصیت محمد و آل محمد میں اکمل اور اتم طور پر دیکھی گئی۔ رسول اللہ جیسی ذات اتنی ذمہ داریوں کے باوجود بھی رات کو اتنا قیام کرتے کہ خالق اکبر کہتے قم اللیل الا قلیلا، اے میرے حبیب قیام کریں مگر تھوڑا کم۔ علی بن ابی طالب جیسی ہستی دن کو اگر مزدوری بھی کرتی تو رات کو ہزار رکعتیں انجام دیتی۔ سیدہ گھر کے کاموں کے علاوہ
پوری رات عبادات اور مناجات میں مصروف رہتی. دنیا نے ان ہستیوں کو ہر لحاظ سے اکمل اور اکمل پایا تھا، پھر بھی نہ جانے کیوں جو دشمنوں کی نگاہوں میں اور دلوں پر پردے پڑے تھے پھر بھی انہیں مفلس اور غریب کہا کرتے تھے. بھلا جن کے ہاتھوں میں دولت ختیجہ آ جائے، جن کے ہاتھوں میں دولت ختیجہ آ جائے، جن کے انگلیوں کے اشاروں سے کبھی شق القمر تو کبھی رد الشمس ہو، ایسے لوگوں کو بھی کوئی یتیم اور غریب کہہ سکتا ہے کیا؟ کیا ہی خوب کہا ڈاکٹر علامہ اقبال نے، حکیم الامت نے. آپ نے دیکھا کہ ان کی انگلیوں اشاروں سے حتیٰ کہ آسمان سے تارے بھی ان چوکھٹوں پر دیکھے گئے، آسمان سے فرشتے اتر کر آئے ان گھروں میں، انگلیوں کے اشاروں سے شق القمر اور رد الشمس بھی دیکھا گیا. علامہ اقبال نے کیا خوب کہا، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں. ولایت پادشاہی علم اشیاء کی جہانگیری، ولایت ہو یا بادشاہت یا علم کائنات، ولایت پادشاہی علم اشیاء کی جہانگیری، یہ سب کیا ہے؟ فقط ایک نقطہ ایمان کی تفصیل ہے. کیا ہی خوب کہا ہے علامہ اقبال نے. صلوات پڑھیں سیدہ کی عظمت پر. اور جب اس آیت کی تفسیر، یہ جو رجال اللہ تلہیہم ہے، اس آیت کی تفسیر سورہ جمعہ کی آخری آیت سے کی جائے تو بات اور بھی واضح ہو جاتی ہے. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. یقیناً یہ ہستیاں فقط اسی ذات کو خالق و رازق مانتی ہیں، اسی لیے ہر صورت میں رسول اللہ کا بھی ساتھ نہیں چھوڑتے تھے. اور ان ہستیوں میں ایک سیدہ ہے. جب جمعہ کے دن شام سے مدینہ میں دہیا کلبی تجارت کرنے کے لیے آتے تھے، وہ جو لہو و لعب کا سامان تھا، تبل تھا، اس کو بجاتے تو لوگ رسول اللہ کا خطبہ چھوڑ کر اس کے پاس چلے جاتے. آج دنیا ہم سے سوال کرتی ہے کہ بھئی کیسے ممکن ہے کہ جو صحابی رسول ہو، جو تمام حالات میں رسول اللہ کے ساتھ رہا ہو، وہ رسول اللہ کو جنگ میں چھوڑ کر بھاگ جائے؟ تو ان کو جواب عنایت سے دینا چاہتا ہوں. بھائی جو اللہ و اللہ کی آوازیں سننے کے بعد مسجد میں نہ ٹھہر سکے تو وہ میدان جہاد میں تیروں تلوار اور بھالوں کی آوازیں سننے کے بعد کہاں ٹھہر سکتا ہے؟ صلوات پڑھیں سیدہ کی عظمت پر. روایت کہتی ہے فَنَفَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ إِلَّا عَلِيٌّ وَفَاطِمَةٌ وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ وَسَلْمَانُ وَمِقْدَادُ وَأَبُو ذَرَّ وَسُہَیب. صرف یہ 8 لوگ تھے جو اس وقت رسول اللہ کا مدینہ میں خطبہ سن رہے تھے، باقی سب چھوڑ کر بھاگ گئے. تو صرف یہ 8 لوگ تھے. رسول اللہ نے فرمایا نظر اللہ فی یوم الجمعہ الی مسجدی، آج کے دن خدا نے اس مسجد کی طرف نگاہ کی. لولا ہؤلاء الثمانیہ الذین جلسوا فی المسجد، اگر یہ 8 بندے جو میرا بھی خطبہ نہ سن رہے ہوتے، یہ جو 8 بندگان خدا یہ نہ ہوتے تو لأضرمت المدینۃ علی اہلہا نارا، تو آج مدینہ میں پتھروں اور آگ کا عذاب نازل ہوتا. آج اگر مدینہ محفوظ ہے تو سیدہ اور محب سیدہ کی وجہ سے. یہ بیوت تھے جن کی وجہ سے کائنات محفوظ تھی، جن کی وجہ سے مدینہ محفوظ تھا، جن کی وجہ سے کائنات اور عالم انسانیت محفوظ تھی. مگر ہائے افسوس کہ محمد و آل محمد کی وجہ سے مدینہ محفوظ تھا. رسول اللہ کے جانے کے بعد وہی مدینہ سیدہ کے لیے محفوظ نہ تھا، نہ فقط سیدہ کے لیے، اولاد سیدہ کے لیے بھی محفوظ نہ تھا. کیا یہ وہی لوگ نہ تھے جو محافل رسول میں بار بار آیا کرتے تھے اور سوال کرتے تھے کہ حاضل بیت منہا بیت علی و فاطمہ، اور رسول اللہ بھی بار بار اپنی سیدہ کا تعارف کرواتے؟ کیا یہ وہی لوگ نہ تھے مہاجرین مکہ جو تمام مشقتوں میں رسول اللہ کے ساتھ تھے، جو صحابی رسول ہونے پر فخر کرتے تھے اور دیکھ چکے تھے کہ رسول اللہ بھی اس دروازے پر بغیر اذن سیدہ کے گھر کے اندر داخل نہیں ہوتے؟
وَعَجَبَا يَسْتَأْذِنَ الْأَمِينُ عَلَيْهِمْ وَيَحْجُمُ الْخَوُونُ۔ تعجب کی بات ہے کہ جہاں پر رسول اللہ رک کر اذن سیدہ طلب کرتے، آج وہی لوگ اس دروازے پر ہجوم کیے ہوئے ہیں۔ قال سلیم قلت یا سلمان هل دخلوا ولم يكن استئذان۔ سلیم کہتے ہیں میں نے سلمان سے پوچھا کہ کیا واقعا وہ بغیر اذن سیدہ گھر میں داخل ہو گئے تھے؟ قال اے وعزت الجباری وليس على الزهرا من خماری۔ کہا کہ خدا کی قسم، عزت جبار کی قسم، واقعا وہ گھر میں داخل ہو گئے تھے۔ وَلَكِنَّهَا لَازَتْ وَرَاءَ الْبَابِ رِعَایَةً لِلسَّتْرِ وَالْحِجَابِ۔ لیکن سیدہ حجاب کی رعایت کرتی ہوئی، پردے کی رعایت کرتے ہوئے دروازے کی پیچھے سے کلام کر رہی ہے۔ اب جو الفاظ آ رہے ہیں نا، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں اس کا ترجمہ کیسے کروں۔ فَمُزْرَعُوهَا أَسَرُوهَا أُسْرَةً قَادَتْ بِنَفْسِ أَن تَمُوتَ حَسْرَةً۔ جب انہوں نے دیکھا کہ سیدہ دروازے کے پیچھے ہے، تو اس طرح در و دیوار کے درمیان سیدہ کو زخم دیے، قریب تھا کہ سیدہ ان زخموں کی وجہ سے وہیں پر مر جاتی۔ سقطت بنت الہدا وحسنا جنینھا ذاک المسمى محسنا۔ ان کا بچہ تک شہید کر دیا۔ مخضوضۃ الاسرى خائرۃ القوا۔ پسلیاں تو ٹوٹ چکی تھی، زخموں نے ضعیف کر دیا۔ تدعو فلم تسمع جواب حماتھا۔ بابا بابا کہتی رہی لیکن ظالموں نے کوئی ایک جواب تک نہیں دیا۔ وَأَبْتَاهُ وَهِيَ تَنْظُرُ مُحْسِنًا سَكَتًا فَمَا رَقَّتْ قُلُوبَ أُطَاتِهَا۔ بابا بابا کہتی رہی، حسرت کی نگاہوں سے محسن کو دیکھ رہی تھی، لیکن ظالموں کو کوئی ترس تک نہ آیا۔ فَحَوَتْ بِنْتُ كَرِيمَةِ الْأَحْمَدِ مخضوبۃ بدمائها ترجو دنو مماتها۔ قریب تھا کہ زہرا ان زخموں کی وجہ سے وہیں شہید ہو جاتی۔ جزاؤہ قتلوا بنیہ وحاربوا اہلیہ حتی حرکوا ابیاتها۔ اجر رسالت یہ تھا کہ ان کے اہل و عیال سے جنگیں کی، یہاں تک کہ ان کے گھروں تک کو جلا دیا۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خداوند قدوس سے دعا ہے، خدایا ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ کے، ہمارے مرحومین کے، ہم سب کے گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرما۔